بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شہباز شریف کے حوالے سے۔ شہباز شریف نے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت جو کہ کل انہوں نے فائل کی تھی، آج کے لیے فکس تھی، اور اس کیس کی سماعت کر رہے تھے 2 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، جس کی صدارت طارق محمود عباسی صاحب فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس فاروق حیدر صاحب تھے۔ یہ کورٹ روم نمبر 19 تھا جہاں پر آج سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف عدالت میں موجود تھے، رانا ثناءاللہ موجود تھے، افضل طارق موجود تھا، اور رانا ارشد جو کہ MNA ہے وہ بھی موجود تھا، اور اس کے علاوہ PMLN کے وکلاء کی بھی کافی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ صبح 8 بجے جب ہم ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کے لیے پہنچے تو سارے راستے کنٹینرز لگا کر بند کیے ہوئے تھے پولیس نے، اور بڑی مشکلات تھی عام لوگوں کے لیے۔ اور جب کوئی 150 ورکرز کو جو کہ کسی طریقے سے عدالت کے جو ہائی کورٹ ہے اس کی پریمزز میں داخل ہو گئے، اور جب شہباز شریف آئے تو انہوں نے نہ تو جو SOPs ہیں کرونا وائرس کی ان کو فالو کیا، اور جس طرح کا طوفان بدتمیزی اور نعرہ بازی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے لیے کافی باعث شرم ہے کہ کس طرح انہوں نے ان حالات میں بھی ان لوگوں کو الاؤ کیا ہے۔ اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سیاسی ورکر نظر نہیں آ رہے تھے، وہ کوئی پیڈ لوگ تھے جو کہ رانا ثناءاللہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب اس کیس کی جو سماعت ہوئی، امجد پرویز صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب پیش ہوئے جو ریپریزنٹ کر رہے تھے شہباز شریف ورسز نیب ایٹسیکٹرا۔ یہ اپیل جو ریٹ پٹیشن تھی، کرمنل ریٹ پٹیشن، اور اس میں جو نیب کو ریپریزنٹ کر رہے تھے فیصل بخاری صاحب تھے جو کہ سینئر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، وہ نیب کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ جب عدالت کے اندر کارروائی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے عدالت نے پوچھا کہ ملزم عدالت میں موجود ہے، جس کے اوپر جو وکلاء تھے ملزم کے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شہباز شریف عدالت میں موجود ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ کینسر کا مریض ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بیل پٹیشن میں ملزم کی اور کیس کو کال کیا جاتا ہے، یہ آج کی جو ارجنٹ کاز لسٹ تھی اس ڈویژن بینچ کی، اس کی سیریل نمبر 2 پر یہ کیس لگا ہوا تھا۔ تو جیسے کیس کال ہوتا ہے تو ملزم اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور عدالت سب سے پہلے ملزم کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد آرگومنٹس سنتی ہے۔ تو یہ کیونکہ لاڈلا ملزم ہے جو وہاں پر گاڑی سے اترنے کے بعد اپنے جو سو کالڈ کارکنان تھے ان کو وہ اشارے بھی کرتا رہا، ان کے سامنے خوش بھی ہوتا رہا، اور اس وقت ان کو کرونا بھی بھول گیا تھا، اور وہ ان کو اپنے ہاتھ ہلا کر ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا تھا، اور اس وقت ان کو یہ بھول گیا تھا کہ وہ کرونا وائرس کا یا شکار ہو سکتا ہے یا وہ کینسر کا مریض ہے۔ لیکن جب عدالت میں گیا تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ کینسر کا مریض ہے اور 69 ایئر ایج ہے، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش کے قریب ہے۔ اب اس میں جو جب آرگومنٹس شروع ہوئے، بڑی دلچسپ یہ سماعت تھی، اور یہ کوئی آدھا گھنٹہ اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ سب سے پہلے جو وکلاء تھے شہباز شریف کے، انہوں نے جب بحث شروع کی تو انہوں نے عدالت نے کہا کہ آپ کے خلاف کیس کیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے بتایا عدالت کو کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ایک انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے ہمارے خلاف، اور یہ الیج کرتے ہیں کہ میری اور میری فیملی نے، ملزم اور ملزم کی فیملی نے جو اثاثہ جات ہیں ان کی آمدن سے زائد ہیں، اور جو ان کے 1998 میں یا 1988 میں اثاثہ جات تھے، پھر جو 2008 میں اثاثہ جات تھے، وہ 2018 میں اس سے بہت زیادہ تجاوز کر گئے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور انہوں نے مس یوز کیا ہے، ان جو پبلک آفس تھا اس کو مس یوز کیا ہے اور اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اب اس وقت کیس کس پوزیشن پر ہے، یا اس وقت جو کیس ہے اس میں کیا کارروائی چل رہی ہے، جس کے اوپر جو وکلاء تھے شہباز شریف کے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے، اور جو ڈاکومنٹس چاہیے تھے، جو ریکارڈ چاہیے تھا، اور پہلے بھی 2 دفعہ ملزم پیش ہو چکا ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، اور کوئی ایسی چیز ابھی نہیں ہے کہ جو یہ کہا جا سکے کہ اس میں جو ان کو ضروری ہے کہ وہ ایویڈنس لیں یا کو پوچھ گچھ کر لیں۔ جو سوال نامہ بھیجا گیا اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اس وقت بھی جو ملزم ہے وہ اسکائپ کے ذریعے جو عدالت ہے اس میں پیش ہو کر اسکائپ کے ذریعے انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے، اور اپنا جو سوال نامہ ہے اس کو
جواب دے سکتا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب ملزم کوآپریٹ کر رہا ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے تو پھر نیب کیوں گرفتار کرنا چاہتا ہے، جس کے اوپر جو اعظم نذیر طارڑ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا عدالت کو کہ یہ جو منسٹرز ہیں یا حکومت ہے انہوں نے پہلے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شہباز شریف نے گرفتار ہو جانا ہے، اور عمران خان کے ایما پر اور حکومت کے ایما پر چیئرمین نیب نے 28 مئی کو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، اور جب 28 مئی کو وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپریہنشن آف اریسٹ ہے وہ ثابت ہے، اور جب اپریہنشن آف اریسٹ ہوتا ہے تو پری اریسٹ بیل کا کیس سٹرونگ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں عبوری ضمانت یا بیل بیفور اریسٹ گرانٹ کی جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میلا فائڈلی ہے نیب کی اور چیئرمین نیب کی کہ انہوں نے 28 مئی سے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ سائن کر کے رکھے ہوئے تھے کہ جب ان کو موقع ملتا وہ ملزم کو گرفتار کر لیتے، اور یہی کنٹینشن تھی جس کی بنیاد پر ہم نے پری اریسٹ بیل عدالت میں موو کی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ پہلے بھی 2 کیسز میں یہ جیل میں رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی یہ انکوائری شروع تھی، اور اگر ان کو کوئی اس وقت تفتیش کرنی تھی تو یہ کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے پہلے 2 کیسز الگ فائل کیے ہیں، اب ایک نئی تفتیش شروع کر دی ہے، اور یہ جان بوجھ کر اپوزیشن لیڈر کو جو قوم کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور جنہوں نے اتنا عرصہ قوم کی خدمت کی ہے ان کو جان بوجھ کر ذلیل کیا جا رہا ہے اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہنا تھا جو وکلاء تھے شہباز شریف کے ان کا۔ اب جب فیصل رضا بخاری صاحب جو کہ سینئر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم اس کی گرفتاری اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اور انہوں نے جو اثاثہ جات بنائے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈفرینس ہے آمدن میں اور جو اثاثہ جات ہیں کہ جب تک ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور جب تک ان سے ایویڈنس نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس وقت ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا کچھ جاتا ہے، یہ جواب کسی اور چیز کا دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ یہ بینیفٹ لے جاتے ہیں، اور اگر اب عدالت نے ان کو ضمانت دے دی تو اس کے بعد ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم کلیکشن آف ایویڈنس کریں، کیونکہ ملزم حراست سے باہر رہ کر ایک تو ایویڈنس کو ضائع کر سکتا ہے اور دوسرا گواہوں کو مینیج کرے گا، اور تیسرا وہ اسی طریقے سے جب بھی ہم بلائیں گے وہ آئے گا کیونکہ اس کے پاس پری اریسٹ بیل ہوگی اور اس کا آرڈر ہوگا، تو وہ ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے گا۔ عدالت نے 17 جون کے لیے جو نیب ہے اس کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور 17 جون تک نیب کو روک دیا ہے کہ وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ ایک تو یہ 17 جون وہ ہے جب 17 جون 2014 کو انہوں نے ظلم کیا تھا اور ماڈل ٹاؤن میں 69 لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں اور 14 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا اور 100 سے زائد لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا تھا، اور ان کی کل وہی حالت تھی جب ان کے دروازے پر پولیس کھڑی تھی اور ان کی بے بسی دیکھنے والی تھی، جہاں 39-40 ورکرز ان کے آئے ہوئے تھے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کی بدنیتی ثابت ہو گئی ہے۔ اگر 28 مئی کو انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ جب ادھر سے ہائی کورٹ میں انہوں نے پری اریسٹ بیل فائل کر دی اور جب ضمانت موو ہو گئی، ضمانت ایک دن پہلے موو ہو رہی ہے، 1 جون کو ضمانت موو ہو رہی ہے، آپ 1 جون کی شام کو اریسٹ کر سکتے تھے، رات کو اریسٹ کر سکتے تھے، آپ 2 جون کی صبح کو اریسٹ کر سکتے تھے، آپ نے اریسٹ نہیں کیا، 2 جون کو آپ نے ڈرامہ کیا۔ کیا آپ کی اتنی نااہل ٹیم ہے کہ جس کے نالج میں یہ بھی نہیں تھا کہ شہباز شریف کہاں ہے، اس کی موومنٹ کو کسی نے چیک نہیں کیا، کیونکہ وہ تھا تو لاہور میں اور تھا بھی وہ ہائی کورٹ کے آس پاس، کیونکہ اس کی امید تھی کہ اس کی ضمانت جو ہے اس کو وہ فکس ہو جائے گی اور اس نے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ تو آپ سارا دن کیا کرتے رہے، اور آپ نے جو ڈرامہ رچایا 1.5 گھنٹہ آپ وہاں گئے اور آپ نے وہ میڈیا کے سامنے ڈرامہ رچانے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ رائیونٹ ٹیم جائے گی، پھر رائیونٹ کی ٹیم جانی تھی وہ مؤخر ہو گئی اور یہ ڈرامہ آپ کا ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان حکومت کا جو نقصان ہو رہا ہے اور حکومت کے فیس کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، شاہد ہی کوئی اور ادارہ ہو جو کہ نیب بدنام کر رہا ہے اور چیئرمین نیب حکومت کو بدنام کر رہا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ ڈرامہ نہ رچائیں اور قوم کو سکھ کا سانس لینے دیں اور آپ کہہ دیں کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے اور جنہوں نے جو کچھ ملک کا لوٹا تھا وہ آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ یہ جو ڈرامہ آپ نے رچایا ہے اور آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، آپ گرفتاری کرنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اور آپ جو پورا آپ نے ایک جو کچھ آپ نے کیا ہے عوام اب جانتی ہے کہ آپ کی بدنیتی ظاہر ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو لگایا تھا آپ ان لوگوں سے وفا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری شہباز شریف کے لیے بھی یہ بات ہے کہ یہ ایک کیس میں پری اریسٹ بیل ہے،
اگر نیب چاہے تو وہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر سکتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائیونٹ کے جو ان کا زرعی زمین ہے اس کے اوپر بھی انکوائری شروع ہو چکی ہے، اس میں بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ شوگر انکوائری میں بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اریسٹ کرنے پہ آئیں تو کسی بھی کیس میں اریسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پری اریسٹ بیل ہوئی ہے یہ صرف ایک کیس میں ہوئی ہے، اور اگر نیب چاہتی ہے اور نیب یہ سمجھتی ہے کہ اس کا گرفتار ہونا ضروری ہے تو وہ کسی اور کیس میں بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کیا نیب اپنی جو ماضی ہے اسی طرح کام کرتی ہے، یا وہ قوم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے وہ سارے لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے یا ریاست کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف کوئی سالڈ کارروائی کرے گی اور قوم کے سامنے سرخرو ہوگی۔ بہت شکریہ۔